العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان نظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم جس عظیم ترین ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ رسول ہے جن کی عظمت کا اعلان صرف زمین نے نہیں بلکہ آسمان نے کیا، جن کی شان کو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ قرآن نے بیان کیا، اور جن کی سیرت کو صرف تاریخ نے نہیں بلکہ رب کائنات نے محفوظ کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ اگر بات تکلیف کی ہے تو ایک نظر طائف پر ڈالیں۔ آپ نے طائف کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ طائف کی وادی، گرم ماحول، سنگ باری، لہو لہان جسم، زخمی قدم، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ رحمت للعالمین تھے۔ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، وہ نبی جن پر پتھر برسائے گئے، جنہیں جادوگر کہا گیا، جن پر جادو کیا گیا، جن کو شاعر کہا گیا، جن کو مجنوں کہا گیا، جن کو جھوٹا کہا گیا، آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دے کر طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، مجھے پورا بھروسہ ہے ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت آپ علیہ السلام کا کردار اور اخلاق ہے، جس کا شاہد خود قرآن ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ علیہ السلام عظیم اخلاق پر فائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام بڑے رحم دل تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھنا ہے تو ایک نظر فتح مکہ پر ڈالیں، ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں وہی مکہ، وہی شہر، وہی گلیاں جہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ رحمت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، پتھر برسائے گئے، زخمی کیا گیا اور یہاں تک کہ گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آج اللہ رب العالمین نے اسی مکہ کو فتح کروا دیا، لیکن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر نہیں رحمت بن کر داخل ہوئے، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں شکر، دل میں معافی، نہ غرور نہ انتقام، پھر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فتح بھی، رحمت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ معزز حاضرین، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اگر آج ہم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہی کی طرح سچائی، امانت، عدل، صبر اور رحم کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے والا بنا اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔